بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس ہوا، جس کے ایجنڈے پر 6 آئٹم تھے۔ ان میں سابقہ اجلاس کی سفارشات پہ عمل درآمد، ریڈیو پاکستان میں امپلائمنٹ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات کے اجراء، اس کا کرائٹیریا اور ریٹنگ، پیمرا، پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر معاملات شامل تھے۔ اجلاس میں جو اہم ایشو تھا وہ ریڈیو پاکستان میں امپلائمنٹ کے بارے میں تھا، جس میں گزشتہ حکومت کے خاتمے کے بعد سے اب تک 50 لوگ بھرتی کیے گئے تھے۔ اس پر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب انہوں نے کافی کنسرن شو کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تعیناتیاں غلط ہوئی ہیں، ان پہ جو طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، جبکہ جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اس میں بھی یہ بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، جس پر ڈی جی ریڈیو نے انہیں بتایا کہ یہ ڈیلی ویجز کی امپلائمنٹ ہے اور ابھی تک ان لوگوں کو تنخواہیں بھی نہیں دی گئیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے سب کوئی بہت زیادہ ہیفٹی اس میں جو ہے وہ تنخواہیں وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ یہ چھوٹی نوکریاں ہیں، اور اس کے جن لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے وہ میٹرک، ایف اے، بی اے تک، کوئی ایک آدمی شاید ایم بی اے بھی تھا، اور ان کی جو سیلری ہے وہ 35,000 روپے تک تھی۔ لیکن سینیٹر صاحب نے بہت کنسرن شو کیا اور بالآخر سیکرٹری صاحب اور منسٹر صاحب بھی ڈی جی صاحب کو مدد کو آئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ان معاملات کی جانچ پڑتال کرے گی اور پھر رپورٹ پیش کرے گی۔ ناظرین، اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب جو ایک صحافی ہیں اور تجربہ کار شخصیت ہیں، ان کی جانب سے جبکہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ عوام کو روزگار دے گی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، ان کا اتنا زیادہ کنسرن شو کرنا میرے لیے غیر متوقع تھا، خصوصاً ایسے لوگوں کو جو بہت ہی چھوٹے درجے کے کی ملازمتیں ہیں اور وہ بھی ڈیلی ویجز کی ہیں، اور 30-35 ہزار روپے تو آج کل کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میرے لیے یہ ایک حیران کن بات تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم ایشو تھا وہ تھا ہمارے جو ڈرامے ہیں اور جو کنٹینٹ ہیں ٹیلی ویژن پہ جو چلتے ہیں، ان میں بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے مذہب سے اور ہمارے روایات سے متصادم ہیں، خصوصاً جو ہمارے ان سے گھریلو جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور فحاشی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسٹرا جو میریٹل ریلیشنز ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سوسائٹی کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے۔ لیکن یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ پیمرا اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے۔ چیئرمین پیمرا سلیم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں ٹی وی چینل کے مالکان سے، پروڈیوسر سے اور حتیٰ کہ رائٹر سے بھی ملاقات کی اور انہیں اس مسئلے سے آگاہ کیا، لیکن ان کا موقف تھا کہ یہ ہماری ریٹنگ کا معاملہ ہے، اور مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ وہ ریٹنگ کے لیے بڑھانے کے لیے ایسی جو چیزیں ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں۔ بہرحال کمیٹی نے اس کا نوٹس لیا، لیکن ان کی جو مجبوری تھی وہ بھی انہوں نے بیان کی، پیمرا کی، اور وہاں ایک اور بھی اہم انکشاف ہوا کہ اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے کسی چینل سے تو آپ اس کے لیے کونسلر ہیں تو آپ کونسلر میں کمپلینٹ کریں، لیکن یہ حیران کن انکشاف تھا کہ یہ کونسلیں جو وفاقی دارالحکومت میں اور چاروں صوبوں میں ہوتی ہیں کہیں پہ بھی ابھی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں، اس وقت کوئی ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے، تو آپ کمپلینٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ پریس کونسل آف پاکستان، جس میں اخبارات سے متعلق کمپلینٹس کی جاتی ہیں، اس کا چیئرمین گزشتہ 3-4 سال سے نہیں ہے اور 2019 سے یہ سیٹ خالی ہے، تو یقیناً جب کسی ادارے کا سربراہ نہیں ہوگا تو وہ کام کیسے کرے گا۔ بہرحال اس اجلاس میں ایک اور جو اہم چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب، سیکرٹری ظہور صاحب، پرنسپل انفارمیشن آفیسر طارق خان صاحب، ڈی جی پیمرا، ڈی جی ریڈیو اور منسٹری سے بہت مؤثر پریزنس موجود تھی اور نمائندگی تھی، جبکہ عوامی نمائندوں کی جانب سے صرف 3 سینیٹر صاحبان شامل تھے۔ ان میں وقار مہدی صاحب تھے، انور الحق صدیقی صاحب تھے اور انور لال دین صاحب تھے، جبکہ چیئرمین صاحبہ اس کی پریزائڈ کر رہی تھی۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1/4 جو لوگ تھے، کیونکہ کمیٹی کے کل ممبران 12 ہیں اور صرف 3 اس میں شامل ہوئے، حالانکہ عموماً روایت یہ ہوتی ہے کہ منسٹر اور سیکرٹری نہیں آتے اور عموماً کسی ایڈیشنل سیکرٹری کو بھیج دیا جاتا ہے، لیکن یہاں
سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے، منسٹر صاحب بھی موجود تھے، دیگر افسران بھی موجود تھے، جبکہ عوامی جو سائڈ تھی اس پہ بہت کم نمائندگی تھی۔ یہ افسوسناک صورتحال تھی میرے خیال میں۔ ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس اجلاس کے ایجنڈے پر 6 آئٹم تھے، اور ان میں سے ایک ایک آئٹم اتنا ہے کہ اگر آپ اس کو 4 دن 5 دن بھی اگر آپ اس پر بریفنگ لیں یا اس پر ڈسکس کریں تو وہ بہت کم ہے، لیکن یہاں پہ 6 آئٹم، اور وہ بھی اتنے اہم ایشوز کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں ان کو کیسے آپ ان پہ کوئی پوری نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، یا ان سے مکمل آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے، یا منسٹری کو کوئی گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے۔ 2:30 بجے شروع ہونے والا اجلاس 5 بجے سے پہلے ختم ہو گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ آئٹم بڑھانے پہ ایجنڈے پہ بڑھانے کی بجائے ایک آئٹم رکھ لیا جائے اور اس پر تفصیل سے ڈسکس کیا جائے، اور یہ ہر منسٹری کے لیے لازم ہو، اور اس سے مکمل آگاہی ہو، اور بر وقت جو سینیٹر صاحبان ہیں ان کو ان کے بارے میں انفارمیشن دی جائے، اور ڈسکشنز پوری تفصیل سے ہوں، تاکہ منسٹری کو بھی گائیڈ لائن ملے اور جو سینیٹر صاحبان ہیں وہ بھی مطمئن ہوں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو چیئرمین سینیٹ صاحب کو اور سینیٹر صاحبان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ زیادہ کمیٹیوں کی ممبرشپ لینے کے بجائے وہ 1-2 کمیٹیوں کی ہی ممبرشپ لیں، لیکن اس پہ دل جمعی سے اور عمیق طریقے سے اور پوری گہرائی سے اس کا مطالعہ کر کے اس کی گائیڈ لائن دی جائے۔ تو میرے خیال میں منسٹری کو بھی بہتر رہنمائی حاصل ہوگی، خواہ کوئی منسٹری ہو، انفارمیشن ہو یا کوئی بھی ہو، خزانہ ہو، انرجی ہو، کسی قسم کی ہو تو ان کو بہتر رہنمائی مل سکتی ہے، اور جو وسائل ہیں اور جو وقت ہے اور جو پیسہ ہے اس کا ضیاع نہیں ہوگا، بلکہ کوئی قابل عمل اس سے حل نکل سکتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔